اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بكل نعمت انعمت علینا ولک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم زدنا ایمانا وفقا ویقینا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 164 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا. اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں وہ ٹائم لیس پرنسپل سکھائے جو بہت اہم ہیں.
اور چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے ہیومن کیریکٹر کا معاملہ ہو، چاہے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے اچھی عادات کے حوالے سے بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور وہ پرنسپلز دیے گئے ہیں جن کے فائدے ہمیں خود بھی ہوتے ہیں اور وہ فائدے دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں، اور یہ وہ ٹائم لیس پرنسپلز ہیں جو ہمارے بیہیویئرس کو متعین کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں عبادات کے طریقے سکھائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں تعلقات کے طریقے بھی سکھائے، انہوں نے وزڈم سکھائی ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی درست طریقے سے کرنا سکھایا، جن کو ہم ادب آداب کہتے ہیں۔ اور انسانی معاشروں میں ان ایٹیکیٹس کی، ان ادب آداب کی بہت اہمیت رہی ہے، ایون آج کی ماڈرن دنیا میں بھی یہ آج بھی ویسے ہی ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہیں جیسے کبھی بھی تاریخ انسانی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم فالو کرتے ہیں، عبادت کرنے کے طریقوں کے علاوہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو کرتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درست طریقہ کار کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے، تو پھر ہمارے وہ تمام کام جو کہ جن کو ہم عام طور پر دنیاوی کام کنسیڈر کرتے ہیں، وہ بھی دراصل عبادت بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے دین کی بہت ہی زیادہ خوبصورتی کی بات ہے، اور اس کی پریکٹیکلٹی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا، دنیا میں رہنے کا جو سلیقہ سکھایا، وہ بھی دراصل دین ہی کا حصہ ہے، اور جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان سلیقوں کو، ان ادب آداب کو اختیار کرتے ہیں، تو دراصل ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنی بندگی کے تقاضے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، یہ دراصل اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہونا ہے۔ ہماری یہ کلاس بیسیکلی ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، امام بخاری کی کمپائلیشن صحیح بخاری کے چیپٹر کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ پر بیسڈ ہے، اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ کھانا پینا ہماری زندگی کی پہلی لائف لائن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا، اور اوورآل بحیثیت قوم ہم کھانے کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا زیادہ تر جو ٹائم ہے، ہمارا زندگی کا زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے دن کا زیادہ تر ٹائم، ہمارے دن کے زیادہ تر کام اگر آپ نوٹ کریں تو کھانے پینے کے اراؤنڈ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ دنیا جس نہج پر ہے اور جس طریقے پر دنیا میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک مائنڈ لیسنس کی اسٹیٹ آ گئی ہے، اور اس مائنڈ لیسنس کی اسٹیٹ کی بنا پر سب سے زیادہ جس چیز سے ہم مائنڈ لیس ہوئے ہیں وہ ہمارا کھانا پینا ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر یا دن کا زیادہ تر وقت ہمارا کھانے پینے کے ہی اراؤنڈ گزرتا ہے، یعنی کھانے کی تیاری، کھانے کے بارے میں سوچنا، کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کہاں کھائیں گے، اور کون سا ریسٹورینٹ کھلا ہے، یا کون سی نئی ڈش انٹروڈیوس ہوئی ہے، یا کون سا کوئزین کھانا ہے۔ جی اس سب کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں، لیکن سٹل میں یہ بات کہوں گی کہ ہم کھانے کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، جتنا ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنی انرجی لگاتے ہیں، اور جتنی اس کی امپورٹنس ہے ہماری فزیکل ویل بینگ، ہماری اسپرچول ویل بینگ، ہماری انٹلیکچوئل ویل بینگ، ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ، یعنی اوورآل جو ہماری ویل بینگ کے اوپر اس کا جو اثر ہے یا اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ دیکھے جائیں، تو پھر ہم اپنے کھانے پینے کو بہت ہی مائنڈ لیسلی مینج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر بات کروں گی جب ہم یہ کتاب الاطعمہ کا اور اشربہ کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے، تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی کہ ہمارے اس وقت کھانے پینے کی جو ہیبٹس ہیں، یا ہمارے کھانے پینے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یا ہمارا کھانا پینا اس وقت جو ہے، اس کو بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اس کو ریوائز کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ اس چیپٹر میں، اس کلاس میں شروع سے ساتھ ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت سمپل تھا، اور ان کے آداب بھی ہیں، یعنی کس طرح کھانا ہے یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے کھانے پینے میں کی جو ایفیکٹ ہے یا جو اس کا بینیفٹ ہے، یہ سب چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔
ہم اپنے کھانے پینے سے اس طرح سے بے پرواہ اور غافل ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں۔ بس ایک چیز ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اوور آل ہماری جو ہیلتھ ہے، اور ہم اس کو کسی بھی طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری قوم میں ایک پرٹیکولر ایج پر آ کر جو ہے جس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں وہ ساری کی ساری بیسیکلی ہمارے لائف سٹائل، خاص طور پر ہمارے کھانے پینے کے لائف سٹائل سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، یا اس کی بنا پر وہ ہوتی ہیں۔ اور اب تو بچوں میں بھی وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ پہلے ایک سرٹن ایج پر جا کر ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اب کرنے کا کام کیا ہے۔ آج کا سیشن انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم باب شروع کر رہے ہیں 49۔ باب کا ٹائٹل ہے باب ما یکرہ من الثوم والبقول، لہسن، گارلک اور وہ ترکاریاں جو ڈس لائک کی گئی ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، ان ترکاریوں یا ان چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں فی ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈس لائکنگ ہے اس کے بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ ٹائٹل اس میں دیا ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم۔ حدیث کا نمبر ہے 5451۔ اینڈ آئی ہوپ جب ہم کلاس کے شروع میں درود شریف لگاتے ہیں تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ سب درود شریف اس وقت ساتھ ساتھ پڑھتے ہوں گے، اور اس کے لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کلاس کو جوائن کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دیں، کیونکہ حدیث کا جو ادب ہے حدیث پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں اور پھر حدیث پڑھیں، اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم درود شریف پڑھتے رہیں، رائٹ؟ تو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں 5451۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال قیل لانس، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الثوم، کہ آپ نے لہسن کے متعلق، گارلک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فقال، تو حضرت انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل فلا یقربن مسجدنا، جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ویجیٹیبلز اور خاص طور پر گارلک کا بھی ذکر ہے جو جن میں کہ اسمیل ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں ایک ڈس لائکنگ کے حوالے سے امام بخاری نے ٹائٹل وہ کیا، اور اس میں جو ابن عمر کی حدیث ہے جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے پہلے، تو وہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو بھی ہم لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، یعنی لہسن ہو یا پیاز ہو یا اس طرح کی اور سبزیاں ہوں جن کو کھانے کے بعد منہ سے ان کی اسمیل آتی ہے، تو ان کی ڈس لائکنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ کیوں فرمایا ہے کہ جو کھائے وہ مسجد نہ آئے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بو کی تکلیف سے بچایا جا سکے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ دیا تو ذکر کیا کہ اے لوگو، بے شک تم دو پودے کھاتے ہو، میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہسن ہیں۔ البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو مسجد میں کسی آدمی سے بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکالنے کا حکم دیتے تھے، یعنی مسجد میں اس کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا۔
یعنی اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص میڈیکل ریزنز کی بنا پر یا ہیلتھ ریزنز کی بنا پر یا ذائقے کی بنا پر وہ کھانا ہی چاہے لہسن کو، اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے پکائے کہ اس کی اسمیل مر جائے، کیونکہ عام طور پر جب اس کو را فارم میں کھایا جاتا ہے تو اسمیل آتی ہے، پکا کر کھایا جاتا ہے تو عام طور پر اسمیل ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس کو اگر بھون لیا جائے جیسے کہ ہم اپنی ڈشز بناتے ہوئے یا گوشت بناتے ہوئے ہم کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو جو ہے جب ہم اس کو بھونتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ میٹ میں ہی چلی جاتی ہے اور کچی اسمیل نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو گارلک ہے یا اور دوسری سبزیاں ہیں، پیاز ہے، مولی ہے، تو یہ سبزیاں حرام تو نہیں ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے کھانا کہ کھانے کے بعد اگر دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھانا نہیں کھاتے تھے جس میں پیاز یا لہسن وغیرہ کی بو ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوش فرماتے اور جو بچ جاتا اسے میرے پاس بھیج دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابو ایوب انصاری جو تھے وہ ان کے پڑوسی تھے، ہمسائے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس کھانا بھیجا جس میں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا کیونکہ اس میں کچا لہسن تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا یقیناً میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ تو کچا لہسن جو ہے یا را گارلک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا بس وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے۔ تو ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ویجیٹیبلز کے بارے میں بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا، اور جب انہوں نے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی بنا پر ناپسند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھا لو کیونکہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جسے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ اور کون مراد ہے؟ جبریل، یعنی فرشتوں سے سرگوشی کرتے ہیں، یعنی فرشتے بہت کلوز آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے ہیں، تو پھر اور فرشتے آتے ہیں آپ کے پاس تو پھر فرشتوں کو اس اسمیل سے اذیت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کے اظہار کی وجہ سے صحابہ کرام بھی ناپسند فرماتے تھے۔ تو جب ایک صحابی نے ناپسند فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ نہیں، تم کھا لو، میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کو اذیت سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچا پیاز یا کچا لہسن نہیں استعمال کرتے تھے یا ایسی ویجیٹیبلز جس میں اسمیل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تم استعمال کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے پیاز لہسن کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ اسمیلز بادر نہیں کرتی، لیکن کچھ لوگوں کو بادر زیادہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ کار سکھائے ہیں وہ بیسیکلی چونکہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے اور سارے کا سارا دین جو ہے بیسیکلی رحمت اور فضل پر ہی بیسڈ ہے، تو ہمارے لیے بھی ہمارا اپنے ساتھ سیلف کمپیشن بھی ہے یہ، اور دوسروں کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہونا ہے، یعنی دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ علاج اگر کر رہے ہوں ان ویجیٹیبلز کے تھرو تو اس کی علاج کی غرض سے کھانے کی اجازت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن لہسن کھایا اور پھر مسجد نبی میں حاضر ہوا، میری ایک رکعت فوت ہو گئی تھی، پھر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو محسوس فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو فرمایا
کہ جو شخص اس پودے سے کھائے وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو ختم نہ ہو جائے۔ پھر جب میں اپنی نماز پوری کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنا ہاتھ ضرور پکڑائیں گے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اپنی آستین میں سے لے جا کر اپنے سینے پر رکھا تو اس وقت میرا سینہ بندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم معذور ہو، یعنی ان کو چیسٹ کنجیشن ہوگا یا تو، اور لہسن کی خاص تاثیر کی وجہ سے کیونکہ یہ فلیم کو نکالتا ہے اور وینز کو کلیئر کرتا ہے، تو مغیرہ نے ہو سکتا ہے اس کو علاج کے لیے کھایا ہو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی اپنا عذر بیان کیا کہ انہوں نے اس کو ایز اے میڈیسن کھایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ لہسن، پیاز یا مولی یا اس طرح کی اور ویجیٹیبلز جو ہیں جس میں اسمیل ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا فرمایا کہ وہ مسجد نہ آئے، یعنی کہ پھر وہ پبلک میں نہ جائے تاکہ اس کی اسمیل سے، کچے لہسن کی، کچے پیاز کی اسمیل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور وہ پھر گھر میں ہی بیٹھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لہسن کی اس ترکاری پر جا پڑے، اور ہم لوگ بھوکے تھے، ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا، پھر ہم مسجد کی طرف گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی، فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ اس پر لوگ کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ یعنی کسی کو مسجد میں آنے سے اگر روکا جا رہا ہے لہسن کی بنا پر یا کسی کھانے کی بنا پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا حرام ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کھانے کی وجہ سے وہ شخص مسجد کے فائدے سے محروم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایسے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو ان سب کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گھر میں اپنے، ایون اگر جماعت سے بھی پڑھ رہے ہیں، دیٹس فائن، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لہسن کھا کر نماز نہیں ہوگی، نہیں، نماز ہوگی، نہ ہی لہسن کھانے سے وضو ٹوٹے گا۔ لہسن کھانے سے جماعت کرا رہے ہوں گے، آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلا کے، سب کو، اگر کوئی شخص ہے اور وہ اپنے بچوں کو بلا کے، اپنی فیملی کو بلا کے جماعت سے نماز، یا لوگ آئے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں، تو دیٹس فائن، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد میں آنے کی ریسٹرکشن ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں نماز کے وقت فرشتے بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مسجد میں اس حال میں دیکھا جائے کہ وہ یعنی کچا لہسن کھا کر آیا یا کچا پیاز کھا کر آیا اور اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو پھر اس کو وہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ تو کھانے پینے سے متعلق اسمیل کی بات ہے، بعض لوگوں کے کپڑوں سے بہت بیڈ اسمیل آتی ہے، خاص طور پر جب کوئی علم کی گیدرنگ ہے یا ایسی کوئی کلاس ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر اگر کسی کے منہ سے یا کسی کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے تو پھر وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی پبلک پلیس پہ جا رہے ہوں تو ہمارے ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہو اور اس میں کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو، بیڈ اسمیل۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی اذیت سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 5452، حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابو صفوان عبداللہ بن سعید اخبرنا یونس عن ابن شہاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ، وہ رپورٹ کرتے ہیں، زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، زعما کا مطلب ہوتا ہے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، فلیعتزلنا، بس چاہیے کہ وہ ہم سے علیحدہ رہے، او یا پھر یہ فرمایا لیعتزل مسجدنا، یا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، رائٹ۔
تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔ اگلا باب ہے باب الکباسی وہو ورق الاراک، کباس کا بیان اور وہ پیلو کا پھل ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث 5453، حدثنا سعید بن عفیر حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله قال، اس چین میں صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر زہرانی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر زہران میں ان کے ساتھ تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ نجن الکباسا، ہم پیلو کا پھل چن رہے تھے۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود منہ فإنہ ایطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ سیاہ ہو اسے توڑو کیونکہ وہ لذیذ ہوتا ہے۔ فقیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکنت ترع الغنم، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کیا کوئی نبی ایسا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیونکہ جو شخص بکریاں چرائے وہی جان سکتا ہے کہ کس قسم کے پودے، ان کے پھل کیسے ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ولڈرنس ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر وہ جو پھل ہے اس درخت کا وہ توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گائیڈ کیا کہ دیکھو جو بلیک فش سی ہیں وہ لینا، ان کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ تو یقیناً انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے تمام انبیاء کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کے وہ بکریاں، ان سے بکریاں چرانے کا کام لیا، اور اس میں کئی حکمتیں تھیں، کیونکہ بکریاں چرانے کا کام جو ہے وہ انسان کی عملی ٹریننگ کا بیسیکلی حصہ ہے، اور انبیاء نبوت کے آغاز سے ہی یہ والی ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں۔ اور بکریاں چرانے میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو بکری جو ہے وہ تھوڑی سی نائیو ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی نادان سی بھولی سی اینیمل ہے، اور ان کی کیئر کرنا، ان کو بچانا، ان کے کھلانے کا وہ کرنا، یہ سارے کام شیپرڈ کرتا ہے نا۔ تو ایک نبی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے راعی ہوتا ہے اپنے لوگوں کا، اپنی قوم کا، اور جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کی کیئر کرتا ہے، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے ساتھ، اور دل میں غرور پیدا نہیں ہوتا بلکہ شفقت اور ہمدردی آتی ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو یہ ٹریننگ دی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں ہیں، کسی فارسٹ میں ہیں، کسی ولڈرنس میں ہیں، اور وہاں پر کوئی بیریز لگی ہوتی نا، بہت دفعہ اگر آپ کبھی کسی فارسٹ میں گئے ہیں تو جنگلی پھل جو ہے وہ آپ توڑ کے کھا سکتے ہیں، کوئی بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ کسی خاص انسان کی پراپرٹی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یعنی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نہیں معلوم مجھے، لیکن باہر کے ملکوں میں کہیں پر تو فارسٹ وغیرہ بالکل ہی الاؤڈ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر فارسٹ کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں توڑ سکتے، تو وہاں تو آف کورس نہیں توڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے تو جنگلی پھل توڑ کر یا کوئی بیریز یا کوئی ایسی چیز توڑ کر کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جب پھل چننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے نہیں ہیں تو تم یہ نہیں لو، ٹھیک ہے۔ تو جو پھل جنگلات میں، ولڈرنس میں ہوں، انہیں، جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہے، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسے پھلوں کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن آف کورس اگر آپ کسی کے فارم میں ہیں تو پھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کے موقع پر پیش آیا تھا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیلو کا پھل جو ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹائٹل ہے باب کا وہ ہے باب المدمدتی بعد الطعام، کھانے کے بعد کلی کرنا یا اپنے ماؤتھ کو رنس کرنا، کھانے کے بعد کلین کرنا۔
حدیث 5454 حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان سمعت یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار عن سوید بن النعمان قال، صحابی رسول سوید بن نعمان رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ فلما كنا بالصحباء، تو جب ہم مقام صحبا کے تک پہنچے، اور اس مقام صحبا کے متعلق ہم نے پیچھے بھی ایک حدیث دیکھی تھی، تو صحبا وہی مقام ہے۔ تو جب ہم صحبا کے مقام پر پہنچے، دعا بطعام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ فما اوتیا الا بسویق، تو کھانے میں ستو کے علاوہ کوئی اور چیز دستیاب نہیں ہو سکی، تو صرف ستو لایا گیا۔ فاکلنا، تو ہم نے بھی وہی کھائے، یعنی سب نے پھر وہی کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور پھر ہم سب نے کھایا۔ فقام الی الصلاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فتمدمد ومدمدنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی، تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ کلی کی، یعنی وضو نہیں کی بلکہ ماؤتھ کو رنس کیا۔ اور ماؤتھ کو کیوں رنس کیا؟ کیونکہ ستو جو ہے منہ میں چپک جاتا ہے، تو کوئی چیز جو منہ میں چپک جائے، قرات میں خلال ڈالے، تو پھر کلی کرنا مسٹ ہے، کلی کر کے پھر جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ اگلی حدیث بھی دیکھتے ہیں، 5455 نمبر ہے حدیث کا۔ قال یحیی سمعت بشیرا یقول اخبرنا سوید خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ فلما كنا بالصحباء، تو جب ہم صحبا تک پہنچے، قال یحییٰ کہتے ہیں وہی من خیبر علی روحا، یہ خیبر سے ایک دوپہر کی منزل، ایک دوپہر کے فاصلے پر ہے، یعنی اگر صبح کو ٹریولنگ شروع کریں تو پھر دوپہر تک یہاں پہنچ جاتے ہیں، اتنی دور ہے یہ۔ تو کیا ہوا جب وہاں پہنچے، دعا بطعام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ فما اتیا، تو ان کے پاس لایا گیا، الا بسویق، سوائے سویق کے، سویق کے سوا اور کچھ نہیں اویلیبل تھا، وہی لایا گیا۔ فلکناہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوش فرمایا۔ فاکلنا منہ، تو ہم نے بھی اس میں سے وہ کھایا۔ ثم دعا بماء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فمدمدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی۔ ومدمدنا معہ، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے ماؤتھ رنس کیے۔ ثم صلی بنا المغرب ولم یتودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ وقال سفیان کأنک تسمعہ من یحییٰ، سفیان نے کہا گویا تم یہ حدیث یحییٰ ہی سے سن رہے ہو۔ تو بیسیکلی پہلی چیز تو ہمیں یہاں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ستو کھانے کے بعد نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلی کرنا کافی ہے۔ اور عام طور پر جو عمومی طور پر اس حدیث سے جو ایویڈنس لی جاتی ہے وہ یہ کہ کھانے کے بعد کلی کرنا مشروع ہے، یعنی ماؤتھ کو رنس کرنا، ماؤتھ کو کلین کرنا ضروری ہے، کیونکہ آف کورس ہم سب جانتے ہیں کہ کھانے کے ذرات منہ میں رہ جانے کی وجہ سے ہی منہ میں بیڈ اسمیل ہوتی ہے، تو کھانے کے بعد کلی کرنا یا ماؤتھ کو بہت اچھی طریقے سے اگر رنس کر لیا جائے تو اسمیل نہیں ہوتی، اور اگر ہو سکے تو برش یا مسواک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہے یا آپ نے ایسا کچھ ارینجمنٹ نہیں کیا تو کلی تو کم از کم بہت اچھی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ڈینٹسٹ ہیں وہ اورل ہائیجین کے لیے یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ کھائیں تو ضرور آپ برش کر لیں، اور اگر آپ مسواک کے عادی ہیں تب تو آپ ضرور ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ جو ہی آپ کھانا کھائیں کلی کرنے جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ مسواک ضرور کر لیں۔ اور یہ کلی جو ہے یہ ہر کھانے کے بعد کرنا افضل ہے، اس سے ٹیسٹ بھی ریموو ہو جاتا ہے منہ سے، اور جو آئل وغیرہ منہ میں آ جاتا ہے وہ بھی۔ خاص طور پر دودھ پینے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ ام سلمہ رپورٹ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر پانی طلب فرمایا، پھر کلی کی، اور فرمایا یقیناً اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔
اور اس کے علاوہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس کا مجھے ریفرنس تو یاد نہیں ہے، مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے کافی سال پہلے پڑھائی تھی، کہ جس گھرانے میں بھی کلی کرنے کا کلچر رہے گا، یعنی مفہوم ہے اس کا، تو اس گھرانے میں خیر و برکت رہے گی. یعنی اگر فیملی میں کھانے کے بعد کلی کرنے کا روٹین ہے، ہیبٹ ہے، بچوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہے، تو اس گھرانے میں خیر و برکت رہے گی. اور خیر و برکت اس اعتبار سے بھی کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ جائیں گے، اور بھی یقیناً اس کے کچھ اسپرچول بینیفٹس ہوں گے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، جو بھی طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان میں ضرور بضرور اسپرچول بینیفٹ پوشیدہ ہے. یعنی اور دوسرے بھی یقیناً ہیں، ایموشنل، سائیکولوجیکل، ریلیشن شپ کے حوالے سے، فزیکل، لیکن وہیں پر اسپرچول بینیفٹ بھی. اور کوئی بھی کھانا جو ہے یا کھانے پینے کی ایکٹیویٹی جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے، یا اس کا درست ہونا، یا اس کا درست آداب پر ہونا، یا درست چوائسیز پر ہونا ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو کلی کرنے کا اہتمام جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ماؤتھ سے بیڈ اسمیل آتی ہے. اور وہ بیڈ اسمیل کیوں آتی ہے؟ کیونکہ کھانا اگر بہت دیر تک کے رہ جاتا ہے تو پھر اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. کلی مسٹ ہے، ہو سکے تو آپ مسواک یا برش سے بھی اس کو کلین کر لیں. رائٹ. تو یہ بھی کھانے کے ادب میں سے ہے کہ کھانے کے بعد کلی کی جائے. اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینی، یعنی ڈرنکس بھی اگر آپ کوئی پی رہے ہیں جس میں کچھ ایسا کریمی ہے جیسے دودھ ہے، تو پھر ضرور ہی کلی ہوگی. اور اگر ویسا کوئی ڈرنک بھی ہے جس میں ٹیسٹ آ رہا ہے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے یا نہیں بھی پڑھنی ہے لیکن وہ میٹھا تھا، تو اس کے بعد بھی ضروری ہے کہ کلی کی جائے. اگلا باب ہے باب لاق الاصابع ومسها قبل ان تمسح بالمندیل. لاقی کہتے ہیں لک کرنا، چاٹنا، اور مسیا چوسنا، یعنی رومال یا ٹیشو پیپر سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو لک کر دینا، چاٹ لینا یا ان کو چوسنا. حدیث ہے ہمارے پاس 5456. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا. جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہاتھ صاف کرنے سے پہلے اسے خود لک کر لے یا کسی اور کو چٹا دے. یعنی انگلیوں پر لگا، اگر آپ فنگر سے کھا رہے ہیں تو انگلیوں پر لگے کھانے کو صاف کر کے اپنی زبان سے پہلے، یا ان کو لک کر کے اس کو کلین کر کے پھر ٹیشو پیپر سے صاف کریں. انگلیوں کو ڈائریکٹ ٹیشو پیپر یا نیپکن سے صاف نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے برکت جو ہے وہ اسی کھانے میں ہو جو آپ کی انگلیوں میں لگا رہ گیا ہے. رائٹ. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اچھا خاصا کھاتے ہیں ہم لوگ، ہر اچھی سلیکشن کرتے ہیں، اچھی جگہ سے گروسری بائی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ صحت نہیں ملتی، یا وہ قوت نہیں آتی، یا وہ برکت نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے کھانے کے انداز درست نہیں ہیں. ہاتھ سے تو ہم نے کھانا سیکھا ہی نہیں، اور جو سیکھا تھا وہ بھی اب بھول گئے ہیں. کٹلری یوز کرتے ہیں، یقیناً کٹلری بھی یوز کرنا چاہیے، لیکن ہاتھ سے کھانے کی جو برکت ہے یا ہاتھ سے کھانے کا جو بینیفٹ ہے، اور کچھ جو نیوٹریشن کے جرنلز وغیرہ ان میں تو یہ ریسرچ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ لک کرتے ہیں یا آپ کا ماؤتھ سے آپ کی انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں، جیسے جب ہم ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا اینڈ میں جب لک کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سے ایسے انزائمز نکلتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اللہ عالم یہ ریسرچ کتنی آتھینٹک ہے یا کتنی درست ہے، لیکن بہرحال اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یقیناً اس میں بہت بینیفٹ ہوگا. اور یہ جو فرمانا ہے کہ اسے خود چاٹے یا کسی اور کو چٹا دے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے یہ کام کروائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اپنی انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کو ویسٹ نہ کیا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ ہاتھوں میں انگلیوں میں کھانا لگ گیا تو آپ جا کے واش کر لیں، یا آپ نے ٹیشو سے اس کو صاف کر دیا، یا آپ نے نیپکن سے صاف کر دیا. نہیں،
بلکہ پہلے آپ اس کو لک کریں. اور اس کو لک کرنے کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چاٹے یا دوسرے کو چٹا دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت دفعہ جب ہم پاٹ سے ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ بہت سارا گریوی یا کچھ لگا رہ جاتا ہے، تو اس کو بھی ربر اسپیچولر سے اچھی طرح کلین کرنا چاہیے. یعنی پاٹس بھی کلین ہونے چاہیے. ڈش سے جب آپ واپس ڈال رہے ہیں، ڈش کو جب خالی کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کو پوری اچھی طرح ایک ایک چیز اس کی صاف کرنی چاہیے. عام طور پر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور کھانا جو ہے وہ یا تو پاٹ میں رہ جاتا ہے، یا پھر ڈشز میں لگا رہ جاتا ہے، یا پھر ڈونگوں میں لگا رہ جاتا ہے، اور بس ہم نے نکالا اور اس کو پھر سنک میں رکھ دیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کھانے کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ میں سے آپ کا بچپن اپنے بزرگوں کے ساتھ گزرا ہے تو کیونکہ کچھ ہوتے ہیں جن کا بچپن بزرگ ان کی تربیت کرتے ہیں، مثلا نانا والے فگر جو ہوتے ہیں، نانا دادا والے فگرز، تو اگر آپ میں سے کسی کا گزرا ہے، میرا گزرا ہے ایسا بچپن کہ جس میں بڑے ہمارے اراؤنڈ تھے، تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ ان کے نزدیک کھانے کی بہت اہمیت تھی. وہ روٹی کا ایک ٹکڑا یا سالن ذرا سا بھی جو بچا ہوا وہ لگا نہیں رہنے دیتے تھے، وہ اس کو کلین کرتے تھے. رائٹ. اپنی پلیٹوں کو کلین کرتے تھے وہ. اور جو خواتین ہوتی تھیں وہ ڈشز کو کلین اچھی طرح کرتی تھیں دھونے سے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن ہم عام طور پر کھانا آدھا لگا ہوتا ہے پلیٹس میں یا ڈشز میں یا پاٹس میں، اور ہم ان کو سنک میں رکھ دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاتھ میں کھانا لگا ہوتا ہے اور ہم فوراً اس کو ٹشو سے صاف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں پہنچتے تھے جب تک اس کو چاٹ نہ لیں. اور یہ سنن نبی داؤد کی رپورٹ ہے. ایک اور ہمیں رپورٹ ملتی ہے جو کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی ہے. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا لے، اور اگر اس پر کچھ لگ گیا ہے تو اس کو صاف کر لے اور اسے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور جب تک اپنی انگلیوں کو نہ چاٹ لے اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اب یہ ہے حکمت انگلیوں کو چاٹنے کی یا لک کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو نریشن ہے جو جابر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کچھ گر گیا ہے دیکھو، چیک کرو، اگر وہ صاف ہے، کچھ لگ گیا ہے اس کو، تو اس کو صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن آدم کا رزق جب ضائع ہوتا ہے، جب بندے اپنا رزق ضائع کرتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو پلیٹس میں لگا ہوا سالن چھوڑ دینا، ڈشز میں، ڈونگوں میں، پینز میں، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اپنا رزق کو ضائع کرنا. اس پہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. شیطان دشمن ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں کو لک کرنے کی حکمت جو یہاں پر بیان فرمائی وہ یہ کہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. یعنی ہو سکتا ہے کھانے کے اس حصے میں برکت ہو جو کہ آپ کی انگلیوں میں لگا رہ گیا ہے. اب آپ نے باقی سارا کھانا تو کھا لیا، برکت والا نہیں کھایا. اب اگر برکت والا نہیں کھایا آپ نے تو پھر کھانا آپ کو اس طرح بینیفٹ نہیں دے گا جس طرح کہ اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے وہ تاک میں بیٹھا رہتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ ایک اور رپورٹ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو اور اس کے ہاتھ سے اس کا کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اگر کوئی چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ کو لک کیے بغیر رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ آدمی نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بس بے شک شیطان ہر چیز پر لوگوں کی طاق میں بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی. اس لیے کوئی آدمی اس وقت تک پلیٹ نہ اٹھائے جب تک اسے خود نہ چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے، کیونکہ کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے. اب آپ نوٹ کیجئے گا، اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے. جب بہت سارے لوگ ایک پلیٹر میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں، اور ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ جب بہت سارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوں، جو ڈش ہے جس میں سب لوگ اس کو نکال رہے ہوں اپنی اپنی پلیٹس میں، تو بیچ میں سے نہیں لینا چاہیے، سائڈ سے لینا چاہیے. اور یہ وہ بنیادی ادب ہے جو ہم سب نے سیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برکت بیچ میں اتر رہی ہے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے کا برکت اور کہاں ہے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ کھانے کے آخری حصے میں برکت ہے.
اور انگلیوں پہ جو لگا ہوا ہے وہ برکت، اس میں برکت ہے۔ عام طور پر پلیٹ میں تھوڑا سا کوئی سالن یا کوئی تھوڑے سے رائس کا ایک آدھ دانہ رہ جاتا ہے، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے فورک میں نہیں آتا یا ہماری چمچ میں نہیں آتا یا انگلیوں میں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تھوڑی سی دہی لگی رہ گئی، ہوتا ہے نا بہت دفعہ کچھ چیز لگی رہ جاتی ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے، کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے۔ تو وہی سارا جو آپ نے کھایا ہے وہ تو نہیں تھا غذائیت والا، یہ جو رہ گیا ہے پلیٹ میں لگا ہوا یا آپ کی انگلیوں پہ لگا ہوا، یہی اصل میں فلفلنگ ہے، یہی قوت دینے والا ہے، یہی نرش کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو لکھ کر لیں، فنگر سے پلیٹ کو وہ کریں کلین اور پھر اس کو لکھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے جو عام طور پر ادب آداب ہیں ہمارے سوشل، اس میں تو یہ چیز بہت بری لگے گی، لکھ کر رہے ہوں گے۔ دراصل وہ کیوں بری لگے گی، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہم انسانوں نے بنائے ہیں ادب آداب، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کھانے کو ضائع کیا ہے۔ تھوڑا سا کھانا رہ جاتا ہے، ہمارے اسپون میں نہیں آ رہا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ۔ اور فنگرز میں اگر لگ گیا وہ تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں ہاتھ سے، اور اگر فنگرز میں لگ گیا ہے تو ہم اس کو ٹیشو پیپر سے فوراً کلین کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ادب ہے۔ لیکن ادب تو وہ ہے جو سب سے زیادہ مؤدب انسان نے بتایا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے، سب سے با ادب بندے، سب سے مہذب بندے، اور موسٹ افیکٹو انسان، موسٹ انفلوئنشل انسان۔ ادب دراصل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، رائٹ۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں اگر اس کے اپوزٹ کوئی چیز ہے اور ہم اس کو ادب سمجھتے ہیں تو اس کو وہ فائل ڈیلیٹ کر دیں، یہ ہے ادب۔ اور آف کورس اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ویسے بھی ہمیں ہر کام کا جو طریقہ سلیقہ سکھایا گیا ہے وہ مہذب اور ڈیسنٹ طریقے سے کرنا سکھایا گیا ہے، تو جب ہم پلیٹ کو بھی اگر لکھ کر رہے ہیں فنگرز کے ساتھ یا اپنی فنگر کو لکھ کر رہے ہیں تو اس کو اتنے مناسب طریقے سے کریں گے کہ جو تہذیب کے دائرے میں آتی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب۔ یاد رکھیے تہذیب کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور آج وہ تہذیب کھوئی گئی ہے زیادہ تر لوگوں کے، وہ کہ لوگ بہت سارا شو آف کرتے ہیں کہ دے آر ویری مہذب، لیکن ایکچولی ان کے اندر تہذیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے تہذیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا بیسیکلی ہمیں دنیا اور آخرت میں سکسیسفل بناتا ہے، ریوارڈ لے کر آتا ہے، اور اگر ہم اپنے کھانے کو اس طرح کر لیں گے تو یقیناً ہمارا کھانا ہمیں اس بینیفٹ سے کہیں زیادہ بینیفٹ دے گا جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، پلیٹ میں جو آپ کا کھانے کا جو لاسٹ پارٹ ہے دیٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے، اور پھر جو لگا ہوا ہے ہاتھ پر یا انگلیوں پر اس میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور اہتمام کے ساتھ کھایا جائے۔ اور یوزلی ہوتا یہ کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کھاتے کھاتے ایک دم ہمیں لگتا ہے فنش ہو گیا، ہم پلیٹ اٹھاتے ہیں، ٹشو اٹھاتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں پلیٹ کو سنک میں رکھ دیتے ہیں۔ تو نہیں، اینڈنگ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ، وہی مائنڈ فلنس کی بات ہے ساری۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے کھانے پینے میں سب سے زیادہ مائنڈ لیس ہیں، ہر چیز میں ہی ہیں انفیکٹ۔ جب ہم اپنی نماز میں مائنڈ لیس ہیں تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مائنڈ لیس ہیں ہم، تو ہم بالکل ہی مائنڈ لیس طریقے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے میں سوچ رہی تھی کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اینڈنگ جو ہے اس کا جو کنکلوڈنگ پارٹ ہے اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، کہ اس میں سے مثلاً اگر رائس کا ایک پیس پڑا ہوا ہے، ایک رائس کا دانہ پڑا ہوا ہے آپ کی پلیٹ میں، آپ نے رائس کھائے ہیں تو آپ اس کو بھی اٹھا کے کھا لیجئے، یہ نہ سوچے کہ او یہ تو ایک دانہ پڑا ہوا ہے۔ یا بہت دفعہ کچھ چیزیں ہم پلیٹ میں سائڈ میں نکال دیتے ہیں جو ہم نہیں کھاتے، مثلاً بونز ہوتی ہیں، تو چیک کر لیں کہ اس میں کوئی فوڈ پارٹیکل تو نہیں لگا ہوا ہے، یعنی وہی پارٹ ہے نا کہ جو تھرو کرنے والا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سنت اپنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنے لوگ اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے۔ گڈ گڈ، نیت تو کر لیجیے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. اور نہ صرف خود اپنانا، اور یقیناً جب آپ کرنے لگیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی کریں گے. شروع میں تو وہ آپ سے پوچھیں، آپ ان کو بتائیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ برکت ہوتی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں، جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور اپنے اوور آل اپنی قوم کے کھانے کا مزاج اور ان کا جو طریقہ کار بن گیا ہے، اس کو میں سوچ رہی تھی، کمپیئر کر رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا زیادہ ایک ریولوشنائز وے میں یعنی چینجز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے سب کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. سب کو آگے آنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. قلب سلیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سنت کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. نیکسٹ جو باب ہے وہ ہے باب المندیل. مندیل کہتے ہیں ہینڈ کرچیف کو، رومال کو. اب تو خیر شاید نہ جانتے ہوں لوگ، کیونکہ ٹیشو پیپرز ہیں، نیپکنز ہیں، پیپر نیپکنز ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کپڑے کے نیپکنز ہوتے تھے یا رومال ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کو استعمال کرتے تھے. اور بیسیکلی یہ کھانا کھاتے وقت کا جو نیپکنز ہیں یہ ان کا بیان ہے، یعنی عام رومال. یعنی پہلے جب ٹیشو پیپرز نہیں تھے تو رومال ہوتے تھے، فیبرک کے بنے ہوئے ہوتے تھے، کچھ کھانے والے ہوتے تھے جن کو ہم نیپکنز کہتے ہیں، اور کچھ جو تھے وہ لوگ اپنا جیسے سویٹنگ ہو جاتی ہے یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور ایک کپڑا جو ہوتا ہے جس میں ہم اپنی روٹی کو ریپ کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. مندیل سے مراد وہ چیز ہے، یا تو وہ پیپر کی ہے یا وہ فیبرک کا ہے، نیپکن ہے یا وہ پیپر نیپکن ہے یا ٹیشو پیپر ہے. سمپلی ہاتھ صاف کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے دوران ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہیں. تو ان کا استعمال کیا کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے. حدیث حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثني محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن سعید بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما انه سأله عن الوضوء مما مست النار. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ان سے سعید بن حارث نے پوچھا ایسی چیز کے کھانے سے وضو کرنے کے متعلق پوچھا جسے آگ نے چھوا، یعنی سمپلی کوکڈ فوڈ کھا کر کیا وضو کرنی ضروری ہے؟ اگر کسی نے کوکڈ فوڈ کھائی ہے تو کیا وضو کرنی ضروری ہے؟ فقالا، تو جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لا، نہیں. قد كنا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قلیلا. انہوں نے کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کھانا بہت کم میسر آتا تھا جو کوکڈ ہو. زیادہ تر را فوڈ ہی ہوتا تھا، کھجوریں، ستو، یہ ساری چیزیں ان کوکڈ ہیں، را فارم میں ہیں. تو انہوں نے کہا ان کے زمانے میں ہمیں بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوکڈ فوڈ میسر ہوتا. فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، اور اگر کبھی ہم ایسا کھانا پاتے یعنی کوکڈ فوڈ کھاتے تو لم یکن لنا منادیل، تو ہمارے پاس رومال نہیں ہوتے تھے. الا اکفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلی ولا نتودع. ہماری ہتھیلیاں، ہماری کلائیاں اور ہمارے قدموں کے علاوہ اور کوئی رومال نہیں ہوتا تھا. ہم ان سے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے اور وضو نہ کرتے. رائٹ. تو وہاں پر چونکہ کھانے بھی سمپل ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر تو را فوڈ ہوتا تھا، اس لیے ایز سچ رومال یا نیپکنس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. انگلی سے اٹھا کر، جس کو ہم فنگر فوڈ کہتے ہیں نا، فنگر سے آپ نے پک کیا اور آپ نے کھا لیا، وہ ہوتا تھا. لیکن اگر کبھی کوکڈ فوڈ ہوتا تھا تو رومال تو تھے ہی نہیں، تو اس لیے ہاتھ کو ہاتھ سے ہی صاف کر لیا جاتا تھا. جیسے ہاتھ کو ایک دوسرے سے رب کر کے صاف کرتے ہیں نا، تو اسی سے صاف کر لیتے تھے یا پاؤں سے جھاڑ لیتے تھے. رائٹ. تو سعید بن حارث جابر بن عبداللہ سے پوچھ رہے ہیں اور جابر بن عبداللہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ہاتھ صاف کرتے تھے اور پھر وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ان کے پاس غربت کی وجہ سے
نیپکنز نہیں تھے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیپکنز اس دور میں بھی جو ویل آف لوگ ہوتے ہوں گے یقیناً وہ لوگ استعمال کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ فرمایا انہوں نے کہ ہمارے پاس رومال نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے پاس ہیں پیپر کے ہیں یا فیبرک کے ہیں تو پھر وہ استعمال کرے گا اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے جو را ہے جس کو آپ فنگر سے اٹھا کے کھا لیں گے تو پھر آف کورس اس میں تو رومال کی ایسی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر بھی آپ کو سفائز کر جائے گا، یا آپ صرف ہاتھ جھاڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک، نیکسٹ جو ٹائٹل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. باب ما یقول اذا فرغ من طعامی، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے. حدثنا ابو نعیم، حدیث کا نمبر ہے 5458. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی امامہ. حضرت ابو امامہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رفع معدتہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا، یعنی جب جو کھانا کھا لیا جاتا اور اب اٹھایا جاتا، تو قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ تعریف اور اس میں برکت ڈالی گئی، مبارک تعریف، مبارکن فی غیر مکفی، یعنی نہ ہی کفایت کیا گیا، ولا مودعین، اور نہ اسے ودا کیا گیا، ولا مستغنن عنہ، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب. تو اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے بعد ایک دعا مل رہی ہے، اور اگلی حدیث میں بھی ایک دعا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ اور دعائیں شیئر کریں گے. اس میں جو مائدہ کا ورڈ ہے وہ دسترخوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کھانے کے برتنوں کے اوپر بھی اس کی یہ اپلائی ہوتا ہے. یعنی لفظ مائدہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے جو ٹیبل سپریڈ ہے اٹ سیلف اس کے لیے بھی، اور فوڈ کے لیے بھی، اور کھانے کے برتنوں کے لیے بھی. تو برتن اٹھائے جا رہے ہیں یا دسترخوان اٹھا دیا گیا ہے یا جو کھانا بچا ہوا تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر رسول اللہ، یعنی کھانا فنش ہو گیا ہے، کھانا کھا لیا گیا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اور دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان فرما رہے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور اس میں برکت ڈالی گئی ایسی ہم، غیر مکفین. غیر مکفین یعنی یہ جو ہم نے اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت استعمال کی ہے جس کے لیے ہم آپ کی حمد کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کھایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے، ہمیں پھر ضرورت پڑے گی. اور ولا مودعین، اور نہ ہی اسے ودا کیا گیا ہے، یعنی یہ ہمارا آخری کھانا نہیں ہے. ولا مستغنا عنہ، اور نہ ہی ہم اس کھانے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کھانا جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمارے لیے ہر حال میں ضروری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ سب چیزیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہی رہیں گے، اور ایک کے بعد ایک کی ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی، which is very true. یعنی ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی فیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ابھی صبح بریک فاسٹ کیا ہے تو ابھی لنچ بھی کرنا کی ضرورت پڑے گی ہمیں، اور اس کے بعد بھی پھر ڈنر بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی. رائٹ، تو غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنن عنہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں تو کھانے سے بے نیاز ہوں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور صرف الحمدللہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. تو ٹیک ہوم لیسن کیا ہے کہ وہ سنت اپنانی ہے جو اب تک ہم نے نہیں اپنائی ہے. کھانے کا جو آخری حصہ ہے، جو بالکل لاسٹ پارٹ، جو پارٹیکلز رہ گئے فوڈ کے ہماری پلیٹ میں، اس کو بھی لکھ کریں گے ہم. اور ہماری انگلیوں پہ فوڈ اگر لگا رہ گیا ہے یا ہم نے انگلیاں استعمال کی ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اس کو بھی ہم لکھ کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں لکھ کریں گے؟ کیونکہ کھانے کے آخری جو پارٹ ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح فنگرز کے اوپر جو فوڈ لگا رہ جاتا ہے اس میں بھی برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لي ولوالدي، یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔